اللہ تبارک و تعالی نے ہر مسلمان عاقل بالغ آزاد مقیم صاحب نصاب مرد و عورت پر قربانی کے ایام میں قربانی کو واجب قرار دیا ہے۔ صاحب نصاب کون ہوتا ہے، نصاب کی مقدار کیا ہے، یہ بات جان لینا ہم سب کے لیے اس وقت انتہائی ضروری ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب ہو، صدقۃ الفطر کا نصاب ہو یا قربانی کا نصاب ہو، تینوں کی مقدار بالکل ایک ہے۔ مقدار کے اعتبار سے تینوں کے نصاب میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن نصاب کی صحیح مقدار کیا ہے یہ جان لینا ہم سب کے لیے اس وقت نہایت ضروری ہے۔ عربی اوزان کے اعتبار سے اگر چاندی کے نصاب کو دیکھیں تو کتابوں کے اندر ہمیں 200 درہم کی مقدار ملتی ہے، یعنی چاندی کا جو نصاب ہے وہ 200 درہم ہے۔ ان 200 درہم کو اگر گراموں کے اعتبار سے دیکھیں تو مقدار بیٹھتی ہے 612 گرام 360 ملی گرام، اور اسی مقدار کو اگر ہم تولوں میں تبدیل کریں تو مقدار بیٹھے گی 61 تولہ 2 گرام 360 ملی گرام۔ اسی طریقے سے سونے کا نصاب 20 مثقال، ان 20 مثقال کو اگر آپ گراموں کے اعتبار سے دیکھیں تو 87 گرام 480 ملی گرام، اور اسی مقدار کو اگر تولے کے اعتبار سے دیکھیں تو تقریباً 9.25 تولے کی مقدار بیٹھتی ہے۔ یعنی اس وقت جو نصاب کی مقدار ہے، چاندی کا نصاب 61 تولہ 2 گرام 360 ملی گرام ہے، اور سونے کا نصاب تقریباً 9.25 تولہ ہے۔ لیکن آج کے دور میں بھی بہت سے ہمارے مسئلہ بتانے والے حضرات اس میں غلطی کر رہے ہیں، اور وہ پرانا جو نصاب ہے تولے کا 7.5 تولہ سونا 52.5 تولہ چاندی اسی کو بیان کر رہے ہیں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو نئی تحقیق کے اعتبار سے اور نئے تولے کے اعتبار سے یہ نصاب کی مقدار غلط ہے۔ اس وقت جو تولہ رائج ہے مارکیٹ میں وہ 10 گرام کا ہے، اور اس وقت جو تولہ رائج تھا وہ تقریباً 12 گرام کا تھا، اور اسی کے اعتبار سے نصاب کی مقدار بیان کی جاتی تھی 52.5 تولہ چاندی 7.5 تولہ سونا۔ لیکن اس وقت تولہ جو ہے مارکیٹ کے اندر جو رائج ہے وہ 10 گرام کا ہے۔ اس اعتبار سے نصاب کی جو صحیح مقدار ہوگی وہ 61 تولہ 2 گرام 360 ملی گرام چاندی اور تقریباً 9.25 تولہ سونا۔ یہ تو ہوئی نصاب کی مقدار، لیکن نصاب کے اندر کس کس مال کو شمار کیا جائے گا، یعنی مال کے احصاء کے اعتبار سے، مال کے شمار کے اعتبار سے نصاب کے اندر کون سے مال کو لیا جائے اور کون سے مال کو نہ لیا جائے، یہ جان لینا بھی ہم سب کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ کیونکہ زکوٰۃ اور قربانی دونوں کے نصاب کی مقدار ایک ہے، لیکن دونوں کے واجب ہونے کا طریقہ بالکل الگ ہے۔ یعنی نصاب کے اندر دونوں کے مال کو جو ہم شمار کریں گے ان میں دونوں کے اندر بڑا فرق ہے۔ زکوٰۃ کے اندر مال کے اندر 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، 2 شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ پہلی شرط مال نامی، یعنی بڑھنے والا مال ہو، تجارت کی غرض سے لیا گیا مال ہو۔ دوسری شرط ہے اس مال پر سال گزر گیا ہو، تب جا کر کے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اگر دونوں شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی نہیں پائی جا رہی مال کے اندر، آپ کے پاس کتنا ہی مال کیوں نہ ہو، آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ لیکن قربانی کے واجب ہونے کا مسئلہ اس سے مختلف ہے۔ قربانی کے واجب ہونے کے لیے مال میں نہ تو مال نامی کا ہونا ضروری ہے، نہ مال پر سال کا گزرنا ضروری ہے۔ سیدھی سی بات ہے، ہر وہ مال جو آپ کی ضرورت سے زائد ہے، چاہے وہ تجارت کا ہو یا تجارت کا نہ ہو، جو بھی ضرورت سے زائد ہے، اس پر سال گزرا ہو یا نہ گزرا ہو، اور وہ مال آپ کا نصاب کی مقدار کو پہنچ جائے قربانی کے ایام میں، تو آپ پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ اگر آپ کے پاس ضرورت سے زائد پہننے کے کپڑے ہیں جن کو آپ پہن نہیں رہے، ضرورت سے زائد یوں ہی الماری کے اندر رکھے ہوئے ہیں، استعمال کے برتن ہیں، استعمال میں نہیں آ رہے ہیں، ضرورت سے زائد ہیں، لحاف گدے ہیں، گھر کی جو اور چیزیں ہوتی ہیں، جو بھی ضرورت سے زائد سامان ہے گھر کے اندر، گاڑی ہے آپ کے پاس، ایک گاڑی استعمال میں آتی ہے، ایک گاڑی یوں ہی کھڑی رہتی ہے، آپ نے پلاٹ لیا ہوا ہے، یوں ہی پڑا ہوا ہے، گھر بنا رکھا ہے یوں ہی آپ نے ضرورت سے زائد،
تو یہ ساری چیزیں قربانی کے نصاب کے اندر شامل ہوں گی، یعنی ہر وہ مال جو آپ کی ضرورت سے زائد ہے، استعمال میں نہیں آ رہا ہے، وہ نصاب قربانی کے اندر شمار کیا جائے گا۔ تو اس اعتبار سے زکوٰۃ اور قربانی کے اندر فرق آ جاتا ہے، یعنی مقدار کے اعتبار سے دونوں کے نصاب میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن مال کو شمار کرنے کے اعتبار سے دونوں میں بڑا فرق ہے۔ زکوٰۃ میں مال نامی کا ہونا ضروری ہے، سال کا گزرنا ضروری ہے، اسی طریقے سے نصاب قربانی کے اندر مال نامی کا ہونا ضروری نہیں ہے، ہر وہ مال جو آپ کے پاس ضرورت سے زائد ہے وہ نصاب قربانی کے اندر شمار کیا جائے گا، اور اس کی وجہ سے آپ اگر صاحب نصاب ہو گئے تو آپ کے اوپر قربانی واجب قرار ہوگی۔